بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما یقول اذا دخل الخلاء۔ خلاء خلوت سے بنا ہے۔ ایک لفظ کنیف کا اطلاق بھی ہوتا، کنیف جمع کنف۔ کنیف کا معنی چھپانے والا۔ تو قضائے حاجت کی جگہ میں خلوت بھی ہوتی ہے اور قضائے حاجت کی جگہ یہ اوروں سے چھپانے والی بھی ہوتی ہے، اس لیے اسے خلا بھی بولتے ہیں اور اس کو کنیف بھی کہتے ہیں۔ اتنا سمجھ گئے؟ یہ بات اس بیان میں کہ جب انسان بیت الخلاء میں داخل ہو تو کیا پڑھے، تو بتانا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے تو آپ یہ تو پڑھتے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث۔ یہ اعوذ باللہ من الخبث والخبیث یہ پڑھتے تھے۔ اس حدیث پر دو تین طریقے سے غور کرنا ہے۔ سرکار یہ کیوں پڑھتے تھے اور کب پڑھتے تھے؟ تو حدیث میں یہ ہے اذا دخل الخلاء، خلا اذا دخل الخلاء، جب کہ بیت الخلاء میں داخل ہوتے۔ تو کیا داخل ہوتے وقت پڑھتے تھے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے اذا اراد ان يدخل الخلاء، اس لیے کہ دعا بیت الخلاء میں داخل ہونے کے وقت نہیں پڑھی جائے گی بلکہ داخل ہونے سے پہلے پڑھی جائے گی۔ ایک بات یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت ہی پڑھتے تھے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تو بیت الخلاء جو ہے اس جگہ بھی دعا پڑھنا جائز ہے۔ یہ قول عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ بس سمجھ گئے؟ یہ قول ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ دعا پڑھنا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبیث، یہ تعلیم امت کے لیے تھا اور تلقین امت کے لیے تھا، یہ اظہار وصف عبودیت کے لیے تھا۔ من الخبث والخبائث، خبث باغ ضمے کے ساتھ بھی ہے، خبث خبیث کی جمع، اور خبائث خبیثتن کی جمع۔ خبیث سے مراد مذکر جن سرکش جن و شیاطین ہے، اور خبائث سے مراد مؤنث۔ اللہ رب العزت کا ذکر جہاں پر ہوتا ہے وہاں سے سرکش جن اور شیطان دور ہو جاتے ہیں، لیکن چونکہ بیت الخلاء میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے تو وہ جگہ شیاطین اور سرکش جنوں کی اما جگہ ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے
تو یہ دعا پڑھتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث، اور با کا سکون بھی جائز ہے، من الخبث والخبائث، خبث ہی ہے با کے ضمے کے ساتھ۔ قاعدہ یہ ہے کہ اہل عرب اگر فا اور عین کلمے دونوں پر ضمہ ہوتا ہے تو عین کلمے کو ساکن بھی کر دیتے ہیں، تو خبث سے خبث یہ بھی پڑھا جائے گا۔ بات ذہن میں آ گئی؟ اچھا، ایک بات یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ چونکہ بیت الخلا کسی کی رہائش گاہ نہیں ہوتی ہے، وہ بیت الخلا ہے، بیت الاقامت نہیں ہے، وہ بیت الخلا بولتے ہیں اس کو، بیت الاقامت نہیں بولتے ہیں۔ اب جائے گا اور آئے گا، جائے نہیں کہ آیا یہ عالم رہتا، خالی رہتا ہے وہ، اسی لیے اس کو بیت الخلا بولتے ہیں، خلا، سمجھ گئے؟ اور جب کوئی رہتا نہیں ہے تو جہاں کوئی نہیں رہتا ہے وہاں سرکش جن اور شیاطین کا اڈا اور ٹھکانہ بن جاتا ہے، اس لیے بیت الخلا میں سرکش جن اور شیاطین رہتی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب بیت الخلا میں جاؤ تو یہ پڑھا کر اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس حدیث کی تشریح میں نے کر دی، اب حدیث سنیے۔ فرماتی ہیں بعد اس بیان میں کہ جب بیت الخلا میں جائے تو کیا پڑھے۔ حدثنا قتیبہ وحناد، امام ترمذی کے دو شیخ ہیں قتیبہ اور حناد۔ قال اخبرنا وکیع، قال حدثنا وکیع، نون ہے نا خالی، وکیع کون ہے؟ امام شافعی کے استاد ہیں۔ عن شعبہ، وہ روایت کرتے ہیں شعبہ سے۔ عن عبدالعزیز ابن صہیب، وہ روایت کرتے ہیں عبدالعزیز ابن صہیب سے۔ عن انس بن مالک، یہ روایت کرتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم، انس بن مالک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم خاص، 10 سال تک برابر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی، خادم خاص۔ ان کی والدہ کا نام ام سلیم۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں نکاح کر لیا تھا، تو یہ ابو طلحہ کے مکان ہی میں رہتے تھے انس بن مالک، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرتے تھے۔ استنجا کے لیے پانی لے جاتے، سرکار تشریف لے جاتے تو آپ کے نالین مبارک اٹھا لیتے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پانی لا کر رکھ دیتے، یہ کام تھے۔ ایک مرتبہ رہتے ام سلیم کہ یہاں سرکار تشریف لے جاتے اور وہاں قیلولہ بھی فرماتے۔ ام سلیم ہی نے حضور کے پسینے کو جمع کیا تھا، تبھی جب کہ حضور آپ کے یہاں تشریف لے گئے تھے۔ حضرت جب سرکار نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے بال منڈوائے تھے تو آدھے سر کے بال دیگر صحابہ میں تقسیم کرنے کا حکم دیا تھا، اور آدھے بال ابو طلحہ کو دیے تھے۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت انس کو ملے، اور حضرت انس کے بعد حضرت ابی عبیدہ کو ملے وغیرہ ذالک۔ اس لیے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک ہے ان میں اکثر کی سند حضرت انس تک پہنچتی ہے، ان سے حضرت ابو طلحہ تک۔ تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ نبی کریم کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ اپنے خادم کے لیے دعا فرما دیں، خادم کے لیے دعا فرما دیں۔ تو آپ نے دعا فرمایا اللہم کثر مالا و ولدا واطل عمرہ، یا اللہ ان کے مال کو زیادہ کر دے، ان کی اولاد میں برکت دے، اور ان کے عمر لمبی کے۔ تو سن 91 ہجری میں 99 یا 101 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں
یہ تعلیم اور تدریس کے لیے بصرہ تشریف لے گئے تھے اور مقامی زاویہ میں رہتے تھے اور وہیں آپ کا وصال ہوا۔ اور مال کی کثرت کا عالم یہ تھا کہ اوروں کا باغ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتا اور انس بن مالک کا باغ تنہا تھا جو سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ اور اولاد کی کثرت کا عالم یہ کہ 80 لڑکے تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، سرکار کے دو آقا انس بن مالک رضی اللہ ہے نا۔ میں نے جو بتایا تھا کہ 6 صحابہ وہ ہیں جن سے حدیث بکثرت مروی ہیں، ان 6 صحابہ میں ایک نام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ انس بن مالک کے بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب بیت الخلاء میں جاتے تو آپ کے پڑھتے اللہم انی اعوذ بک، ملا بیٹا اعوذ، شعبہ اس حدیث کے راوی ہیں، عبدالعزیز ابن صہیب سے روایت کرنے والے شعبہ ہیں۔ تو شعبہ نے دوسری مرتبہ یوں کہا اپنی روایت میں کہ عبدالعزیز ابن صہیب نے حضرت انس ابن مالک سے جو روایت کی ہے کہ حضور جب تشریف لے جاتے تو یہ پڑھتے اللہم انی اعوذ باللہ، یعنی 2 طرح کی روایت ہو گئی، اللہم انی اعوذ باللہ من الخبث والخبیث، اور ایک روایت اللہم انی اعوذ بک، اعوذ باللہ من الخبث والخبیث یا من الخبث والخبائث۔ وفی الباب عن علی وزید بن ارقم وجابر وابن مسعود، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس باب میں حضرت علی، زید ابن ارقم، جابر ابن عبداللہ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے۔ تو گویا کہ 5 صحابہ کرام سے روایت ہوئی اس بارے میں کہ حضور جب استنجا خانے میں تشریف لے جاتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے۔ ایک انس بن مالک کی روایت، دوسری حضرت علی کی، تیسری زید ابن ارقم کی، چوتھی جابر ابن عبداللہ کی، چوتھی 5ویں عبداللہ ابن مسعود کی۔ 5 صحابہ کرام نے اس تعلق سے روایتیں کی ہیں، مگر فرماتی ہیں امام ترمذی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے وہ اس باب میں جتنے صحابہ کی روایتیں منقول ہیں ان سب میں از روئے سند سب سے زیادہ صحیح روایت حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اب رہا زید ابن ارقم کی روایت۔ زید ابن ارقم یہ قدیم الاسلام صحابی ہیں، زید ابن ارقم۔ تو فرماتی ہیں وفی اسناد ہی اضطراب، زید ابن ارقم کی روایت میں اضطراب ہے، سند میں اضطراب ہے۔ اضطراب جانتے ہو؟ اضطراب یہ ہوتا ہے کہ ایک راوی ایک طریقے سے نقل کرے، دوسرا راوی کسی دوسرے طریق سے۔ اضطراب سند میں بھی ہوتا ہے اور اضطراب متن میں بھی ہوتا ہے۔ سنیں، متن کے الفاظ مختلف ہوں تو اضطراب فی المتن ہے، اور روایت کرنے والے راویوں کے راوی مختلف ہوں تو یہ اضطراب سند میں ہے، اور ایسی حدیث کو بولتے ہیں مضطرب۔ اب حضرت زید ابن ارقم کی روایت سند میں اضطراب کیا ہے، اس اضطراب کو سمجھنے کے لیے ذرا توجہ رکھنا، بیٹا توجہ رکھو۔ اس میں دیکھو، کتاب میں دیکھو، روا ہشام الدستوائی وسعید بن ابی عروبہ عن قتادہ، ملا بیٹا، عن کہ ہشام دستوائی اور سعید
ابن ابی عروبہ، ان دونوں نے زید ابن ارقم کی روایت کی ہے قتادہ سے۔ کس کس نے؟ ہشام دستوائی نے، اور کس سے روایت کی؟ اب قتادہ نے کس سے روایت کی؟ تو سعید نے کہا عن القاسم ابن عوف الشیبانی عن زید ابن ارقم۔ بڑا توجہ رکھنا، ذرا توجہ رکھنا کہ قتادہ نے روایت کی ہے قاسم ابن عوف شیبانی سے، اور انہوں نے روایت کی ہے زید ابن ارقم سے۔ ملا؟ اب یہ عمران توجہ رکھ، یعنی قتادہ نے براہ راست زید ابن ارقم سے نہیں سنا ہے، بلکہ حضرت زید ابن ارقم سے سننے والے قاسم ابن عوف ہیں، اور قاسم ابن عوف شیبانی سے روایت کرنے والے وہ لوگ حضرت قتادہ ہیں۔ سنیں، یعنی سعید ابن ابی عروبہ نے روایت کیا قتادہ سے۔ سنیں، اب سعید ابن ابی عروبہ کا سلسلہ سند جب قتادہ سے آگے بڑھتا ہے تو انہوں نے کہا قتادہ نے روایت کیا ہے قاسم ابن عوف شیبانی سے، اور قاسم ابن عوف شیبانی نے روایت کیا زید ابن ارقم سے۔ سنیں، اور حضرت ہشام دستوائی کی جو روایت ہے قتادہ سے، تو وہ کہتے ہیں ہشام دستوائی کہ قتادہ نے روایت کیا ہے زید ابن ارقم سے۔ سنیں، تو ہشام دستوائی کا جو سلسلہ سند ہے وہ قتادہ عن زید ابن ارقم ہے، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے، اور ہشام کے ساتھ جو روایت کرنے والے سعید ابن ابی عروبہ ہیں قتادہ سے، تو ان کے سلسلے سند میں قتادہ نے براہ راست زید ابن ارقم سے روایت نہیں کیا ہے، بلکہ بیچ میں واسطہ ذکر کیا ہے، کس کا؟ قاسم ابن عوف شیبانی کا۔ یہ اضطراب کیا شعیب کہ حضرت زید ابن ارقم سے براہ راست سنا ہے قتادہ نے، یہ ہشام نے کہا، تو ہشام کی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ زید ابن ارقم سے حدیث سننے والے براہ راست قتادہ ہیں۔ اور سعید ابن ابی عروبہ نے کیا کہا کہ قتادہ نے کہ زید ابن ارقم سے قتادہ نے نہیں سنا، بلکہ قاسم ابن عوف شیبانی نے سنا ہے، اور قاسم ابن عوف شیبانی سے قتادہ نے سنا ہے، تو بیچ میں ایک واسطہ آ گیا۔ یہی ہے اضطراب، یہ تو ہوا ایک اضطراب، توجہ رکھنا، ایک اضطراب ہے یہ۔ فرماتے ہیں ہشام دستوائی اور سعید ابن ابی عروبہ نے روایت کیا قتادہ سے۔ اب سعید ابن ابی عروبہ نے کہا عن القاسم ابن عوف شیبانی عن زید ابن ارقم، وقال ہشام عن قتادہ عن زید ابن ارقم۔ یہ بیٹا ایک اضطراب ہوا اسناد میں۔ اب دوسرا اضطراب سنو، وَرَوَاهُ الشُّعْبَةُ وَمَعْمَرُ عن قتادہ عن نظر ابن انس۔ سنو دوسرا اضطراب ہے سند میں، یہ حضرت قتادہ سے اس حدیث کی دو نے روایت کیا، ایک شعبہ نے اور ایک معمر نے۔ وہ تو قتادہ کے راوی دو ذکر کیے تھے، کون کون؟ ہشام دستوائی اور اسماعیل ابن ابی عروبہ۔ اس حدیث کے روایت کرنے والے قتادہ کے دو راوی اور ہیں، کون؟ معمر اور شعبہ۔ سنیں،
اب معمر اور شعبہ نے جو روایت کی ہے قتادہ سے، تو یہاں پر قتادہ نے روایت کی ہے نضر ابن انس سے. معمر اور ابن شعبہ نے قتادہ سے روایت کی، اور قتادہ نے روایت کی نضر ابن انس، حضرت انس ابن مالک کے بیٹے نضر. سنیں تو یہاں تو دونوں صحیح ہیں کہ نضر ابن انس سے روایت کی قتادہ نے، اور قتادہ سے روایت کی معمر اور شعبہ نے. مگر نضر ابن انس سے کس نے روایت کیا؟ نہیں، تو شعبہ نے تو یہ کہا کہ زید ابن ارقم سے روایت کیا، اور معمر نے یہ کہا کہ نضر ابن انس نے اپنے والد انس سے روایت کیا. اس سلسلہ اسناد میں سمجھ گیا اضطراب کہ شعبہ اور معمر دونوں نے روایت کیا قتادہ سے، اور قتادہ نے روایت کیا نضر ابن انس سے. اس میں کوئی نہیں ہے فرق، مگر نضر ابن انس نے کس سے روایت کیا تو اس میں اضطراب ہے. اس لیے کہ شعبہ نے یہ کہا کہ نضر ابن انس نے زید ابن ارقم سے روایت کیا ہے، اور معمر نے یہ کہا کہ یہ روایت کیا ہے نضر ابن انس نے اپنے والد سے نہیں بلکہ زید ابن ارقم سے. اچھا، تو اب فرماتے ہیں کہ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ وَمَعْمَرُ، اس کی روایت شعبہ اور معمر نے قتادہ سے کی ہے. قتادہ نے نضر ابن انس سے کی، اور شعبہ نے کہا کہ نضر ابن انس نے زید ابن ارقم سے کی، اور معمر نے کہا کہ نضر ابن انس سے روایت کرتے ہوئے عن ابی، انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا. ملا؟ اچھا، اب یہاں بھی اضطراب ہو گیا. حضرت امام ترمذی فرماتے ہیں کہ میری ملاقات امام بخاری سے ہوئی، امام بخاری سے. تو میں نے امام بخاری سے کہا کہ یہ بتائیں کہ یہ جو روایت ہے ہشام دستوائی کی اور سعید ابن ابی عروبہ کی، تو سعید نے تو یہ کہا کہ روایت قاسم ابن عوف شیبانی نے کی ہے قتادہ سے، ہے نا، اور ہشام دستوائی نے کہا کہ قتادہ نے زید ابن ارقم سے روایت کی ہے، یہ ہے نا. اور یہ جو روایت ہے بعد والی کون سی، جو معمر اور امام شعبہ سے، اس میں یہ کہ قتادہ نے سنا ہے نضر ابن انس سے، ہے نا. اور ایک روایت میں یہ کہ قتادہ نے سنا ہے براہ راست زید ابن ارقم سے. پہلی روایت میں یہ ہے نا کہ قتادہ نے سنا ہے امام زید ابن ارقم سے، اور اس میں کیا کہ قتادہ نے سنا ہے نضر ابن انس سے. تو میں نے امام بخاری سے معلوم کیا کہ اس کا حل کیا ہے. یہ تیسرا اضطراب ہو گیا ایک طرح سے، تیسرا اضطراب ہو گیا کہ پہلے والے دونوں راویوں میں ایک راوی کی روایت سے یہ معلوم ہوا کہ قتادہ نے زید ابن ارقم سے سنا، اور بعد والی سند سے یہ معلوم ہوا کہ قتادہ نے نضر ابن انس سے سنا. یہ اضطراب تیسرا یہ ہے. پہلی والی سند سے معلوم ہوا کہ زید ابن ارقم سے سنا، اور اس سے معلوم ہوا کہ، تو میں نے تیسرا اضطراب ہے، یہ تین اضطراب ہے اس میں. تو فرماتے میں نے امام بخاری سے معلوم کیا، تو امام بخاری نے فرمایا کہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ قتادہ نے ان دونوں سے حدیث سنی ہو. کیا ہو سکتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ ابو عیسیٰ یعنی امام ترمذی، میں نے سألت ابن اسماعیل، میں نے محمد بن اسماعیل امام بخاری سے معلوم کیا اس حدیث کے بارے میں، تو فرمایا کہ احتمال ہے کہ قتادہ نے ان دونوں سے ایک ساتھ روایت کی.
حدثنا احمد ابن عبدہ الضبی حدثنا حماد بن زید عن عبد العزیز ابن صہیب، فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی احمد ابن عبدہ الضبی نے، وہ روایت انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی حماد ابن زید نے، وہ روایت کرتے عبد العزیز ابن صہیب سے، وہ روایت کرتے انس بن مالک سے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو یہ کہتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ھذا حدیث حسن صحیح۔ اب بیٹا امام بخاری نے، امام ترمذی نے یہ حدیث بعد میں کیوں بیان کی؟ حدیث تو انس بن مالک کی پہلا گئی، تو چونکہ پہلے والے سلسلے سند میں یہ تھا کہ سرکار نے اعوذ باللہ فرمایا، یہ اعوذ بکا فرمایا، تو یہ دوسری روایت احمد ابن عبدہ ضبی کی ذکر کی امام ترمذی نے، اس میں تشکیک نہیں ہے بلکہ یقین کے ساتھ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہی دعا پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث۔ دو طریقے کا فرق ہو گیا، باللہ نہیں ہے اور من الخبث والخبائث ہے، من الخبث والخبیث نہیں ہے، اس لیے اسی دعا کو ترجیح ہے کہ یہ پڑھی جائے گی اللہم انی اعوذ من الخبث والخبائث۔ یہ بات اس بارے میں کہ بیت الخلاء سے نکلے تو کیا پڑھے، تو حدثنا محمد ابن حمید ابن اسماعیل حدثنا مالک ابن اسماعیل عن اسرائیل عن یوسف ابن ابی بردہ عن ابیہ عن عائشہ، فرماتے امام ترمذی کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن حمید بن اسماعیل نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی مالک ابن اسماعیل نے، وہ روایت کرتے ہیں اسرائیل سے، اس پر ذرا توجہ رکھنا، وہ روایت کرتے ہیں یوسف ابن ابی بردہ سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد ابو بردہ عبداللہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے ہیں، ابو بردہ ان کا نام ہے عامر، ابو موسیٰ اشعری کا نام ہے عبداللہ ابن قیس، یہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور روایت سنیے، حضرت عائشہ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب بیت الخلاء سے نکلتے قال غفرانک، تو آپ پڑھتے غفرانک، غفرانک کا مطلب یعنی اسأل غفرانک یا آتی غفرانک، اللہ میں تیری مغفرت کا سوال کرتا ہوں۔ اب بیت الخلاء سے نکلنے کے وقت میں مغفرت کے طلب کرنے کا مطلب استغفار کا معنی کیا ہے؟ استغفار تو طلب مغفرت کا نام ہے، بیت الخلاء سے نکلے ہیں تو یہ غفرانہ کا پڑھنے میں حکمت کیا ہے؟ تو ایک بات ذہن نشین رکھیں، شاید تمہارے ذہن میں آ جائے، کوشش کرتا ہوں۔ سرکار ہمیشہ اللہ رب العزت کا ذکر کرتے تھے، آج جب بیت الخلاء میں داخل ہوئے تو اللہ کا ذکر بند ہے، اور اللہ رب العزت کی نعمتیں جاری، ہر سانس اللہ رب العزت کی نعمت ہے، تو جو ہر وقت میں ذکر کرتے تھے جب تک بیت الخلاء میں رہے تب تک ذکر نہیں ہوا۔ اب یہ ذکر نہ کرنا یہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے علو مرتبہ کی وجہ سے اسی کے لیے استغفار کرتے تھے، غفرانہ کا۔ حکمت سمجھ میں آ گئی؟ نہیں آئی حکمت سمجھ؟ یہ ہے غفرانہ کا کہ جو اس وقت میں ذکر نہیں ہوا، یہ جو ساعتیں ذکر سے خالی رہیں تو ذکر سے خالی ہونے کی وجہ سے استغفر اللہ، غفرانہ کا، میں تجھ سے تیری مغفرت طلب کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے، ایک تو یہ مطلب ہوا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ استنجا خانے میں جانے سے پہلے انسان بے چین تھا تبھی تو گیا، بے چین نہیں ہوتا تو نہیں جاتا، تو گیا تو اب انسان کو راحت محسوس ہوئی۔ اب راحت محسوس ہونا یہ اللہ کا بہت بے پناہ فضل ہے۔ اب اس بے پناہ فضل پر جتنا شکریہ ادا کرنا چاہیے وہ انسان ادا نہیں کر سکتا، تو گویا کہ شکریہ میں تقصیر ہے، تو اس تقصیر کی وجہ سے پڑتا ہے غفرانہ کا، یا اللہ میں تیری
میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، غفرانہ کا۔ دونوں جواب ذہن میں آ گئے، حکمت ذہن میں آ گئی۔ اب سنیے، قال ابو موسیٰ عیسیٰ ھذا حدیث حسن غریب، فرماتے امام ترمذی رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ حدیث حسن ہے، غریب ہے۔ کیا یہ حدیث حسن ہے، غریب آپ نے پڑھو گے آپ نخبۃ الفکر میں کہ حدیث غریب وہ ہوتی ہے جس میں ایک ثقہ راوی، نہیں سمجھا کیا؟ میں ہی پڑھا دوں گا، پڑھا تو رہا ہوں میں، ایک ثقہ راوی اس حدیث کے روایت کرنے میں متفرد ہو۔ یہ غریب مالدار کا مقابل نہیں ہے، غریب ایسے ضعیف یہ نہیں ہے، ایک راوی روایت کرنے میں دوسرے سے متفرد ہو، اسے بولتے ہیں، یعنی راوی عادل بھی ہے، تام الضبط بھی ہے، لیکن روایت کرنے والا اکیلا ہے، اسے بولتے ہیں حدیث غریب۔ اور حدیث حسن کہ جس کا روایت کرنے والا دوسرا بھی ہو، ہے نا، دو سے زیادہ ہوں تو حدیث حسن ہے۔ تو میں نے بتایا تھا کہ ایک طریق سے یہ حدیث حسن بھی ہو سکتی ہے اور دوسرے طریق سے حدیث غریب بھی ہو سکتی ہے۔ اب فرماتے ہیں امام بخاری، امام ترمذی، لا نعرفه الا من حدیث اسرائیل، آگے ولا يعرف في هذا الباب الا حدیث عائشہ۔ غرابت قائم ہے سند میں کہ متن میں؟ تو فرماتے ہیں یہ غرابت متن میں بھی ہے، سند میں بھی ہے۔ متن میں تو یہ کہ یہ حدیث صرف حضرت عائشہ صدیقہ ہی سے مروی ہے، تو اس متن کی روایت کرنے والی صرف ام المومنین ہے، تو یہ متن میں غرابت ہوئی۔ اور سند میں غرابت یہ ہے کہ حضرت اسرائیل ابن یوسف ہی کی روایت ہے، یوسف ابن ابی بردہ سے، اللہ اکبر کبیرہ، یعنی یوسف ابن ابی بردہ سے روایت کرنے والے صرف اسرائیل ہیں۔ یوسف ابن ابی بردہ سے روایت کرنے والے صرف، تو صرف یوسف ابن ابی بردہ سے روایت اسرائیل نے کی ہے تو راوی ایک ہوا، تو غرابت فی الاسناد ہے۔ اور یہ حدیث کا متن صرف حضرت عائشہ صدیقہ ہی سے مروی ہے، تو یہ غرابت فی المتن ہے۔ نہیں سمجھے؟ فرماتے ہیں ابو بردہ حضرت ابو موسیٰ اشعری، کبھی ابو موسیٰ اشعری مشہور صحابی رسول ہیں، غزوہ خیبر کے موقع پر حاصل ہوئے، حاضر ہوئے، یمن کے رہنے والے تھے، 52 ساتھیوں سمیت حاضر ہوئے تھے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، سرکار نے بعد میں ان کو یمن کا قاضی بنایا، بعد میں کوفہ کے بھی قاضی رہے۔ ان کا نام عبداللہ ابن قیس ہے، ان کے بیٹے ابو بردہ ہیں، ان کا نام عامر ہے۔ فرماتے ہیں لا نعرفه الا من حدیث اسرائیل، ہم اس کو صرف ہے نا یوسف ابن ابی بردہ سے، اسرائیلی کی حدیث سے پہچانتے ہیں۔ ابو بردہ بن ابو موسیٰ، ان کا نام عامر ابن عبداللہ ابن قیس ہے، عبداللہ ابن قیس ان کے والد کا نام ہے، ابو موسیٰ اشعری کا نام ہے۔ ولا يعرف في هذا الباب الا حدیث عائشہ، اور اس باب میں صرف حضرت عائشہ صدیقہ ہی سے حدیث پاک مروی ہے، صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو یہ غرابت فی المتن۔ باب فی النہی سے